اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام میرے سننے والے مسلمان بہن اور بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت میں رکھے۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج میں دو دعائیں بتاؤں گا آپ کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے منسلک ہے، جو انہوں نے بتائی ہوئی ہیں اور صحابہ کرام کے پاس وہ پہنچی ہوئی ہیں۔ کوئی بھی دکھ، کوئی بھی درد، کوئی بھی غم، کوئی بھی رنج، کسی بھی قسم کا کوئی بھی اگر مسئلہ ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر وہ دعا آپ نماز کے بعد اگر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ لازمی قبول ہو۔ لیکن یہ خیال رہے کہ جائز طریقہ، جائز حاجت جو بھی ہوگی وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی پوری ہوگی، اور ناجائز ویسے بھی اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا میں مانگنا بھی نہیں چاہیے، کچھ ناجائز حاجت پوری کرانے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے۔ تو میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ دونوں دعائیں بھی بتاؤں گا، اور اس کے ساتھ ایک نقش بھی ہے مزید۔ اگر یہ ویسے بھی اگر نماز کے بعد اگر دعا کرو گے تو قابل قبول ہوگی، اگر نہیں تو ایک اس کے ساتھ نقش بھی ہے، اگر اس کو لکھ کر اپنے پاس رکھو گے تو پھر اس کے بعد اگر دعا کرو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بالکل ہی قابل قبول ہوگی۔ تو سب سے پہلی دعا میرے مسلمان بھائیوں، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو رنج غم کچھ پہنچے اور وہ یہ دعا پڑھے، اس کا رنج اور غم اللہ تعالیٰ دور کر دے گا اور اس کے بدلے خوشی دے گا اس کو۔ وہ دعا میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اگر آپ کو یاد کرنی ہے تو اسی طرح سے یاد کر لینا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی عبدک وابن آماتک ناسیاتی بیادک عدل فی حکمک مادن فی قضاءک اسألک اللہم بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی و نور بصری فصدری جلاء بصری و حزنی و ذہاب ہمی و غمی و شکایتی۔ میرے مسلمان بھائیو، یہ دعا جو میں نے آپ کو پڑھ کے بنا دی ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اس دعا کو سیکھ لیں؟ آپ سرکار نے فرمایا سیکھ لو، مگر جاہلوں کو نہ سکھانا۔ یہ بہت ایک نکتے کی بات ہے، اور ایک دعا اور ہے، بعض صالحین نے کہا ہے کہ اس دعا کو اس طرح سے اگر مانگتے تھے، وہ دعا بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجعل ما تشاء موافقا لما اشاء کالا یوسر ما اشاء مخالفا لما تشاء فمن اطاع اشاء خلاف ما تشاء لو جاہد البعد وشاء مکان الا ما تشاء فالطف بنا ما تشاء الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ اور دوسری دعا میرے مسلمان بھائیو یہ ہے، اور جو میں آپ کو نقش کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ یہاں آپ کو تصویر میں دکھا دوں گا۔ اگر آپ لکھنا چاہیں، اگر آپ دعا اس کے ساتھ مانگنا چاہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں گا۔ اس کی میں تھوڑی سی تفسیر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جس شخص نے نقش لکھا ہے اس بزرگ نے فرمایا ہے کہ حرم شریف مکہ معظمہ میں میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ بال بکھیرے ہوئے ہاتھوں میں یہ نقش لے کر دعا کر رہی تھی کہ اے خدا، اس میں جو کچھ اسما اور اسرار ہیں ان کے طفیل سے مجھ کو رزق بے محنت عنایت کر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔
پس کلام اس کا ابھی پورا نہ ہوا تھا، جو آسمان سے ایک خوان کھانے کا اترا، اور کچھ زر نقد بھی اس میں تھا، اور ایک کاغذ کا ٹکڑا اس میں تھا، جس کا یہ مضمون تھا کہ اگر اللہ سے یہ دعا کرتی کہ مجھ کو میرے گھر پہنچا دے تو ہم تجھ کو تیرے گھر پہنچا دیتے، کیونکہ تو نے اس میں اعظم کے ساتھ دعا کی ہے کہ جس کے ساتھ جو کچھ مانگا جائے وہ دیا جائے، اور وہ نقش ہر چیز کے واسطے بہت نافع ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس سے نقش معشر کہتے ہیں، اور اس کی جو صورت ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ تعالی دکھا دیتا ہوں۔ اگر آپ لکھنا چاہیں لکھ کر اسے اپنے پاس رکھ کر انشاءاللہ تعالی یہ جو دو دعائیں آپ کو بتائی گئی ہیں نماز کے بعد قبلہ رخ منہ کر کے، اگر آپ اس نقش کو اپنے پاس رکھ کر دعا مانگے گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ قابل قبول کرے گا، کیونکہ یہ علم میرا یا کسی کا نہیں ہے، یہ علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صفات کا ہے، اور اس کے بارے میں تفسیر بھی بتاتا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے آپ یہ جو نقش ہے اسے نوٹ کر لیں، یہ میں تصویر کیمرے پہ آپ کو دکھا دیتا ہوں، اگر آپ نے لکھنا ہے تو لکھ سکتے ہیں۔ اس پہ بھی آیت لکھی ہوئی ہے اور خانے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ اس میں آیت لکھی ہوئی ہے، یہ سامنے نظر آ رہی ہے، اور اس کے کھانے گن لیں، اور اسی طرح سے ایک نکر سے شروع کر کے دوسری نکر تک یہ جو آیت لکھی ہوئی ہے اس میں پوری لکھ لیں، اور کوشش کریں کہ کوئی خوشبو وغیرہ اس آیت کو لازمی لگا دیں اس تعویذ پر۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ وہ علم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے منسلک ہے۔ شب معراج کی رات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عرش پر گئی تھی، نماز، حج، روزہ اور زکوٰۃ، یہ سب تو اللہ تعالیٰ نے تحفہ اس کی امت کے لیے ان کو دیا تھا۔ جب ایک محبوب اپنے محبوب کو ملنے جا رہا تھا، اور وہ محبوب کہ جس کی خاطر اس نے سب کچھ بنایا، یہ کائنات ہر چیز اسی کے لیے اس نے بنائی، اب ایک محبوب اگر دوسرے محبوب کو ملنے جا رہا ہو تو کیا وہ اس کو کوئی تحفہ نہیں دے گا؟ کچھ باتیں راز کی بھی ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جو علم غیب کا تحفہ اللہ تعالیٰ نے دیا وہ راز میں رہا، یعنی کہ قرآن مجید کا جو نچوڑ ہے، جو اصل تفسیر ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تحفے میں ملی، جو سینہ بسینہ چلتی آ رہی تھی، سینہ بسینہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ علم، اتنے صحابہ تھے، سب کو نہیں، چند صحابہ جو اس کے چند صحابہ کو اس نے یہ علم دیا، اور اس کے بعد یہ دعا میں اسی لیے بتایا گیا کہ تم سیکھ لو اور جاہلوں کو نہ سکھانا۔ یہ ایک نقطہ ہے کہ یہ ایک ایسا علم تھا، اگر یہ جاہلوں کے ہاتھ میں آ جاتا، آج کل یہ جو عام لوگ جعلی پیر بیٹھے ہیں، آج کل یہ علم جاہلوں کے ہاتھ میں آیا اور پھر یہ بد دعا اور یہ سارا سسٹم جو خراب ہوتا چلا جا رہا۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کے نبی نے جب یہ علم حضرت مولا علی سرکار کو دیا، علم غیب، اور مولا علی سرکار سے آگے حضرت خواجہ حسن بصری، اور وہاں سے چلتا چلتا اولیاء اکرام تک پہنچا، یہ وہ علم ہے، علم غیب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ صرف منسلک ہے۔ اور یوں ہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ علم، اب اگر اس دروازے میں، اس علم کے شہر میں اگر کوئی داخل ہونا چاہتا ہے تو علی المرتضیٰ اس کے دروازہ ہیں، اور خلافت چلائی انہوں نے اس علم کی، کیونکہ دروازہ وہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد خلافت میں اگر کسی کو یہ علم عطا ہوا تو مولا علی سرکار کی ذات سے ہوا، اور چلتا چلتا آگے اولیاء اللہ تک پہنچا، جو حقیقی راستہ ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ سمجھانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ حقیقی راستہ جو ہے وہ اولیاء اللہ والا ہے، حقیقی نظام وہی ہے، باقی سب باطل ہے۔ حق پر چلنے والے وہ لوگ تھے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اس بات کا دلائل، یہ ایسی لاکھوں دعائیں ہیں، میرے پاس بہت زیادہ دعائیں ہیں جو میں انشاءاللہ تعالیٰ دلائل کے ساتھ دے سکتا ہوں، یہ صحابہ کرام کے ہاتھوں سے ہوتی ہوئی ہمارے تک پہنچی، یہ سندیں جو جتنی بھی پہنچی، یہ سینہ بسینہ علم تھے، اور جب یہ سینہ بسینہ علم کتابوں میں لکھے گئے، اولیاء اللہ نے کتابوں میں لکھ دیے، تب یہ جاہلوں کے ہاتھ میں آ گئے، اور جب یہ جاہلوں کے ہاتھوں میں آئے تو آج یہ دیکھ لیں جو جتنے بھی جعلی پیر عامل بیٹھے ہیں، نقصان، ہر اللہ سے کوئی غرض ہی نہیں ہے، مخلوق خدا سے بھی کوئی غرض نہیں ہے، غرض ہے تو صرف پیسہ، پیٹ پوجا روٹی، کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔
پیسے کی خاطر اگر ہم ان مخلوق خدا کا دل دکھا رہے ہیں یا اسے نقصان پہنچا رہے ہیں، تو اس سے تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہم سے ناراض ہے. لیکن یہ علم اس کا ہے، یہ چلے گا، یہ سیدھا بھی چلے گا، یہ الٹا بھی چلے گا. اس کو جدھر تم استعمال کرو گے یہ تو چلے گا. اس کے جواب دے تو آپ ہوں گے. میرے مسلمان بھائیوں، سمجھا میں اس لیے رہا ہوں کہ اصل حقیقی رستہ جو ہے وہ اولیاء اللہ والا ہے. اس کے علاوہ باقی تمام رستے جو ہیں سب باطل کی طرف جاتے ہیں. کوشش کرو میرے مسلمان بھائیوں کہ حقیقت کے رستے پر چلو اور اولیاء اللہ کے ساتھ منسلک ہو جاؤ. ایسی بہت سی دعائیں ہیں، ایسے بہت سے نقش ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں جو میرے پاس علم ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور دلائل بھی دیں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہوتے ہوئے آئے ہیں. اولیاء اللہ جو اس کے نیک حقیقی ہیں ان سے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہوتے ہوئے، حضرت علی المرتضیٰ سے ہوتے ہوئے پھر یہ سندیں ہم تک پہنچی ہیں. رستے کے تمام دلائل جو ہیں وہ میں چھوڑ رہا ہوں. میں دلائل آخری دے رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور مولا علی سرکار کے ساتھ جو منسلک دلائل ہیں انشاءاللہ تعالیٰ میں وہی دلائل دیتا رہوں گا اور دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور بتاؤں گا کہ حق کا رستہ کیا ہے. حق کا رستہ وہی ہے اولیاء اللہ والا. اس کے علاوہ باقی سب باطل ہے، کیونکہ یہ علم اولیاء اللہ کے پاس ہے، یہ راز اولیاء اللہ کے پاس ہیں، اور یہ راز اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اے میرے محبوب یہ جسے تو چاہے اسے دے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے مولا علی سرکار کو دیا، اور مولا علی سرکار نے جسے چاہا اسے دیے، اور پھر اولیاء کرام تک پہنچے، اور اولیاء کراموں نے پھر ان میں سے جو نیک بندے جنہوں نے انہیں چاہا انہیں دیا. لیکن یہ علم جاہلوں کے ہاتھوں کب آیا؟ جب اولیاء کرام نے اپنی کتب وغیرہ لکھی، ان میں یہ علم لکھ دیا. ان کو کیا پتا تھا کہ ہمارے جانے کے بعد یہ جاہلوں کے ہاتھوں میں بھی آ جائے گا؟ اب تک یہ چھپ چھپا کر کیوں آتا رہا کہ یہ جاہلوں کے ہاتھ میں جانے کا جاہلوں کو اس کے ساتھ پتہ ہی نہیں انہیں لگنے دینا تھا، لیکن اب یہ لگ چکا ہے. بہرحال حقیقت کا رستہ جو ہے وہ اولیاء اللہ والا ہے، اور میری دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ حق پر چلنے کی توفیق عطا دے اور توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ تعالیٰ مزید آگے میں اور بھی ویڈیوز میں دعائیں اور جو نقش ہیں یہ بھی، اور اس کے علاوہ جو حقیقت ہے وہ بھی ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. السلام علیکم.